اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ ہدایت کیا ہے اور کیا ہم ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے جو ہدایت ہے، مختصر طور پہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہدایت ہے کیا اور ہدایت کی ضرورت کیا ہے۔ ہدایت ہے کیا چیز؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور یہ ایک ہدایت تو ہدایت فطری ہے، اور ایک ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن ہے، وہ ہدایت کا ایک واحد ذریعہ جو ہے وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے پیغمبر پر، اور اس میں ہدایت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، سوال یہ ہے کہ ہدایت کی ہمیں ضرورت کیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے، تو اس کی کامیابی اور ناکامی کا طریقہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ دیکھیں، میں شروع سے یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک اعلیٰ ترین مقصد کے لیے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ خود ذات الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا، اس کا تقرب، اس کی ملاقات اور اس کا دیدار، یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور یہ ہمارے اس کی وسعت اور کمال یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا اس وقت جیسا کہ ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اللہ ہماری منزل ہے، زندگی کی منزل کیا ہے؟ اللہ۔ مقصود اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا مقصود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مقصود ہے، اس کی ملاقات، اس کا تقرب، اس کی تقرب آپ جانتے ہیں کہ نزدیک ہونا، اس کے قریب ہونا، اور پھر اس کا دیدار، اور پھر اس کی معرفت۔ انسان جب آیا ہے دنیا میں تو اس کو نہ اپنی منزل کا پتہ ہے، یہ اندھیروں میں ہوتا ہے۔ انسان اندھیروں میں پیدا ہوا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیوں ایسا ہے، لیکن بہرحال انسان آتا ہے تو نہ تو اس کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کے راستے کا پتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری جو ہے، اس کو اس کی منزل اور اس کا راستہ بتانے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے۔ یہ ایک مختصر بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اب اس کا نام کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ پھر ہدایت کے بارے میں ایک اور جملہ آپ سن لیں، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے ذریعے یا اپنی عقل کے ذریعے اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے پاس جو عقل ہے تو وہ اس کو منزل تک نہیں پہنچا سکتی، اس کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہدایت خداوندی۔ تو ہدایت جو ہے وہ کیا ہے؟ اور بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود مختار پیدا کیا ہے، اختیار دیا ہے زندگی گزارنے کا۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، انسان ہر ایک باقی مخلوقات جو ہیں وہ اپنی فطرت پر مجبور ہیں۔ اپنی باقی مخلوقات، ظاہر ہے کہ تمام مخلوقات، وہ چونٹی کیوں نہ ہو یا سورج کیوں نہ ہو، وہ اپنی فطرت پر مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کا طریقہ کار رکھا ہے وہ اس پر مجبور ہیں، اس کو پورا کرنے پہ۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا راستہ ہے وہ دکھایا تو ہے، لیکن اس کو مجبور نہیں کیا گیا۔ اب یہ مختصر طور پہ اگر میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اب اس کی کامیابی یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی زندگی بسر نہ کرے۔
رب کی مرضی کو معلوم کرے اور رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ بس یہ ایک مختصر بات ہے جس میں تمام دین اللہ تعالیٰ نے بھی سمیٹ دیا ہے، خواہشات نفس کی پیروی۔ ایک آیت میں اگر آپ کو پڑھ دوں اس موقع پہ تو بہتر ہوگا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور آپ ہرگز پیروی نہ کیجئے، کہنا نہ مانیے اس شخص کا جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور وہ اپنی خواہشات نفس پر کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے۔ تو اس میں آیت میں ایک بات جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا جو ہے وہ گمراہی ہے، خواہشات نفس۔ یہ مطلب میں آپ کو آیت بتا دی، مضمون طویل ہے لیکن میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہدایت کیا ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کی ہدایت پر چلا کے مطابق اس نے زندگی گزاری، وہ انسان کامیاب ہے۔ اور اللہ کی ہدایت کے بغیر یا اس کو نظر انداز کر کے اگر کوئی زندگی گزارتا ہے تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ یہ بات مختصر طور پہ آپ کو نوٹ کرنی چاہیے۔ ایسی یعنی اس طریقے سے جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، قرآن میں بہت دفعہ ایسی مختلف طرق سے ایسی بات آئی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقُونَ غَيًّا۔ اس آیت کے آگے جو ہے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جانشین ہوئے نا اہل جانشین۔ انہوں نے کیا کیا؟ نماز کو ضائع کر دیا، نماز کا نظام تباہ کر دیا، نماز کو برباد کر دیا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اب میں نماز کی تفصیل نہیں کر رہا لیکن جو میرا کہنا چاہتا ہوں یہ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص جو ہے اور گزارنا چاہتا ہے، تو یہ تو نماز نہ ہوئی۔ یہ جو خواہشات نفس کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ تو اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو بہرحال خواہشات نفس، میں اب ہدایت کی بات کر رہا ہوں، ہدایت کیا ہے اور کیا ہم ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اول تو جانیں ہدایت ہے کیا۔ ہدایت کیا ہے؟ رضا الہی۔ مختصر اگر میں آپ کو جملہ بتاؤں، ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام کیا ہے کہ آپ نے ہدایت کو قبول کر لیا۔ اگر آپ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہدایت کو قبول کر لیا۔ اگر آپ اپنی من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ اب آج جس طریقے سے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ آج جس طریقے سے ہم نے ہدایت کو ضائع کر دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ قرآن کو ہم نے محض ایک تلاوت کی کتاب بنا لی ہے جو کہ ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے۔ اس کو ہم نے محض کتاب تلاوت بنا دیا، اور تلاوت کے ساتھ بھی ہم جو کھلواڑ کرتے ہیں یا جس طریقے سے، یعنی آپ اپنے بچے کو صرف ناظرہ کی تعلیم دے کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کتاب کو لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے، اور مرتے دم تک وہ پھر قرآن کو ہدایت کے لیے نہیں اٹھاتا۔ اگر اٹھاتا بھی ہے تو کسی ختم کے موقع پہ یا مجبوراً پڑھ لیا، کوئی مردہ سامنے رکھا ہوا ہے تو پھر سپارے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، یا اس طریقے سے بس کوئی سخت بیمار ہو جاتا ہے تو آپ ختم قرآن کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑا شرمناک طریقہ ہے، سلوک ہے جو ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے، اس کے بارے میں اگلی نشست میں بھی ہم بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم